الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن تعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواہ مسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے آج کا جو کورس ہے حج کے بارے میں، جو ہمارا موضوع ہے وہ حج ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بنانے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عرفہ کے دن سے زاہد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ جل شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے پاس حاضر ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا واقعہ سنایا اور فرمانے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے اپنا دست مبارک پہ لایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک، میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان
سب لغیشوں کو ختم کر دیتی ہے جو اجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں۔ یہ جو میں نے حدیث شریف آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ مراد ہے یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، کسی شخص کا مال چرا لیا، اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرے اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا، اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الحاح و زاری سے دیر تک مانگتے رہے، اور رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصوروں کو معاف فرما دے، ظالم کے قصور کو معاف فرما دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی حالت میں الحاح و زاری کی تبسم فرمایا کہ ایسے وقت تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو واو وویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد حدیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ یا حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ وہ شخص کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور اسلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادہ سے
घर से निकलने का क्या सवाब है, और तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ने का क्या फ़ायदा, और सफा मरवा के दरमियान दौड़ने का क्या सवाब है, और अरफात पर ठहरने और शैतानों के कनकरिया मारने का और कुर्बानी करने का और तवाफ पे ज़ियारत करने का क्या सवाब है। उन्होंने अर्ज़ किया कि इस पाक ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बना कर भेजा, यही सवालात हमारे ज़हन में थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया कि हज का इरादा करके घर से निकलने के बाद तुम्हारी सवारी ऊँटनी जो एक कदम रखती है या उठाती है, वो तुम्हारे अमाल में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मुआफ़ होता है। और तवाफ के बाद 2 रकातों का सवाब ऐसा है जैसा एक अरबी गुलाम को आज़ाद किया हो, और सफा और मरवा के दरमियान साय का सवाब 70 गुलामों को आज़ाद कराने के बराबर है। और अरफात के मैदान में जब लोग जमा होते हैं तो हक़ ताला जल्ल शानहू दुनिया के आसमान पर उतर कर फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा बाल आए हुए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार है। अगर तुम लोगों के गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हो, या बारिश के कतरों के बराबर हो, या समंदर के जागों के बराबर हो, तब भी मैंने मुआफ़ कर दिए। मेरे बंदो जाओ, बख्शाए चले जाओ, तुम्हारे भी गुनाह मुआफ़ है, और जिनकी तुम सिफारिश करवाओ उनकी भी गुनाह मुआफ़ है। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया कि शैतानों के कनकरिया मारने का हाल ये है कि कनकरनी के बदले एक बड़ा गुनाह जो हिलाक कर देने वाला हो मुआफ़ होता है, और कुर्बानी का बदला अल्लाह ताला जल्ल शानो के यहाँ तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा है। और एहराम खोलने के वक्त सर मुंडवाने में बाल के बदले में एक नेकी है, और एक गुनाह मुआफ़ होता है। इस सब के बाद जब आदमी तवाफ़ ज़ियारत करता है तो ऐसे हाल में तवाफ करता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता, और एक फरिश्ता मुंडों के दरमियान हाथ रख कर कहता है कि आइंदा अज़ सरनाओ अमाल कर, तेरे पिछले सब गुनाह तो मुआफ़ हो चुके। लेकिन ये ज़रूरी है कि हज मबरूर हो जो हकीकतन हज के लाने का मुस्तहिक है। मशाइख ने लिखा है कि लब्बैक इस निदा का जवाब है जो अल्लाह जल्ल शानो के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, जिसका जिक्र कुरान पाक की आयत वअज़िन फिन्नासी में गुजर चुका है। इसलिए जैसा कि हाकिम की पुकार पर दरबार की हाजिरी में उम्मीद व खौफ की हालत होती है, ऐसा ही हाल होना चाहिए, इससे डरते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई अपनी बदअमालियों से हाजिरी ही कबूल ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे और आपके आज का जो मौजू है, आज का जो कोर्स है, वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर पे पहुँच गया है। कल से इंशाअल्लाह रहमान हम और हज के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।